بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہاں، ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ میں تڑپ رہی ہوں اور میرا دماغ سوچ رہا تھا کہ میں کس زہریلے جسم میں آ کر پھنس گئی ہوں، یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گی۔ نیا جسم تلاش کرنے تک میری آتما شکتی کی مدت ختم ہو جائے گی۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہارے جسم میں پھیلنے والا زہر اس آتما کو بھی متاثر کر رہا تھا اور وہ تمہارے اندر سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ شاید ایسی ہی کوئی بات ہوگی۔ اس کے بعد میں غافل ہو گئی تھی، پتہ نہیں کب تک سوتی رہی یا بے ہوش پڑی رہی۔ وہ آنے والی آتما زہر پر کچھ غالب آ گئی تھی اور زہر بھی کچھ اس پر غالب آ گیا تھا۔ اس زہر نے دماغ پر اثر کیا ہے۔ مجھے پچھلی زندگی یاد آتی ہے اور نہ اس آتما کو یاد آتی ہے۔ تم نے چتا کی آگ دیکھی تھی، بار بار دیکھی تھی۔ ہو سکتا ہے کسی آتما شکتی والی کے جسم کو جلایا جا رہا ہو اور وہ پچھلا جلتا ہوا جسم چتا میں چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہو۔ اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا ہوگا۔ وہ کچھ نہ بتا سکی۔ زہر نے اس پر اثر کیا تھا میرے اندر آ کر۔ وہ میری طرح خود کو بھول گئی تھی، اپنا نام بھی نہ بتا سکی۔ تم پورس کو اپنی آتما کی گہرائیوں سے چاہتی ہو، اسے خطرات میں دیکھ کر بے اختیار خیال خوانی کرنے لگتی ہو۔ اس کا مطلب ہے تمہارے اندر آنے والی ہستی پہلے ٹیلی پیتھی جانتی تھی۔ زہر کے اثر سے وہ ٹیلی پیتھی کے علم کو بھولی رہتی ہے۔ اچانک جوش اور جنون میں آ کر یہ علم تمہارے اندر سے ابھرتا ہے۔ میں حکم دیتا ہوں کہ اس علم پر توجہ دو۔ پورس کی محبت اور سلامتی کی خاطر اس چھپے ہوئے علم کو اپنے اندر سے ڈھونڈ نکالو۔ میں اس چھپے ہوئے علم کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں ایک اجنبی آواز اور لب و لہجہ تمہارے دماغ میں نقش کر رہا ہوں۔ میں اس لب و لہجے میں تمہارے دماغ کے اندر آؤں گا تو تم مجھے محسوس نہیں کرو گی۔ یہ لب و لہجہ تمہارے اندر کی خوابیدہ خیال خوانی کو رفتہ رفتہ بیدار کرنے کی کوشش کرے گا اور تم اس لب و لہجے کے ساتھ تعاون کرتی رہو گی۔ اس نے ایک معمولہ اور تابعدار کی حیثیت سے تعاون کرنے کا وعدہ کیا۔ پاشا نے اس کے اندر ایک اجنبی آواز اور لب و لہجے کو نقش کرنے کے بعد اسے تنویمی نیند سونے کا حکم دیا، پھر اس کے دماغ سے نکل آیا۔ ثنا اور پورس ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پاشا نے اپنی بیٹی کے دماغ میں آ کر اس کی زبان سے تنویمی عمل کی پوری تفصیلات سنائیں تاکہ ثنا اور پورس دونوں کو ناصرہ کے ماضی کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ پورس نے تمام باتیں سننے کے بعد حیرانی سے کہا، انکل، ٹیلی پیتھی کی دنیا سے تعلق رکھنے والی سبھی جانتے ہیں کہ صرف نیلما آتما شکتی کے ذریعے ایک جسم سے دوسرے جسم میں جایا کرتی تھی اور ایسا کرنے کے باعث اس کی آتما شکتی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ کیا آپ یہ رائے قائم کریں گے کہ میری ناصرہ کے اندر نیلما سمائی ہوئی ہے؟ بیٹے، فی الحال تو کچھ ایسی ہی رائے قائم کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہماری اتنی بڑی دنیا میں روحانیت کے عالم اور آتما شکتی والے کئی ہیں۔ ایک آمنہ فرہاد کی مثال ہمارے سامنے ہے اور نہ جانے ایسی کتنی ہستیاں ہوں گی، لہٰذا ہمیں صرف نیلما کے بارے میں آخری رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ ثنا نے کہا، بھائی جان، آپ کو یاد ہے آج صبح اجلاس میں مہیش نے کہا تھا کہ نیلما نے اسے آتما شکتی سے ٹیلی پیتھی سکھائی ہے۔ اس کا مطلب ہے نیلما جسمانی طور پر گوشہ نشین رہ کر اپنی آتما شکتی واپس حاصل کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ اس طرح میں سمجھتی ہوں میری بھابھی کے اندر نیلما نہیں کوئی دوسری آتما شکتی والی ہے۔ پورس نے کہا، تمہاری بات میں وزن ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ مہیش کس حد تک سچ بول رہا ہے۔ تم رفتہ رفتہ سمجھو گی کہ پارس سمندر کی طرح گہرا ہے۔ وہ اپنی ماں کی روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے مہیش کو خیال خوانی سکھا کر اسے ہمارے راستے کی دیوار بنا رہا ہے۔ ہمیں یہ سمجھا چکا ہے کہ وہ باپ بیٹے ہماری طرح کولمبیا میں رہ سکتے ہیں اور ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ جلال پاشا نے کہا، یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ مہیش نے اچانک ٹیلی پیتھی کیسے سیکھ لی۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ جو نیلما اپنی
اپنی کھوئی ہوئی آتما شکتی حاصل کرنے کے لیے دن رات گیان دھیان میں مصروف رہتی ہو، وہ اپنی کمزور آتما شکتی سے مہیش کو ٹیلی پیتھی کیسے سکھائے گی؟ ابو مہیش کہتا ہے کہ نیلما نے اپنے گمشدہ پوتے کو تلاش کرنے کے لیے اسے یہ علم سکھایا ہے، تو پھر مہیش کا فرض ہے کہ اس کے گمشدہ پوتے کو تلاش کرے، لیکن وہ ایسا کرنے کے بجائے ہمارے راستے کی رکاوٹ بننے چلا آیا ہے۔ ہمارے خلاف پارس کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ مہیش کرنے آیا ہے اور پارس پس پردہ چلا گیا ہے۔ پورس نے کہا، گولی مارو پارس کو، میرے اندر ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی ہے۔ میری ناصرہ کے اندر نیلما ہوگی تو وہ آئندہ کبھی میری غفلت میں میری جان لے سکتی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھابھی تو آپ کی محبت میں خود جان دے سکتی ہے، یہ تم نہیں جانتی ہو، انکل بھی نہیں جانتے ہیں۔ نیلما میری بدترین دشمن ہے، اسے میری وجہ سے بار بار جسم بدلنا پڑتا تھا۔ میں اسے مار ڈالنا چاہتا تھا، وہ مجھے مار ڈالنے کی کوششیں بھی کرتی رہی۔ ایسا کرنے کے باعث اس کی آتما شکتی کمزور ہو گئی۔ اس کمزوری کے باعث وہ اپنے گمشدہ پوتے کو تلاش نہ کر سکی، پھر اچانک کہاں گم ہو گئی، کچھ پتہ نہ چلا۔ اگر وہ ناصرہ کے اندر ہی ہے اور اس کے زہر نے اس کی رہی صحیح آتما شکتی کو بھی کمزور کر دیا ہے، تو پھر وہ اسی طرح ناصرہ رہے گی، مجھ پر جان دیتی رہے گی، اور جس طرح میری محبت کے جنون میں خیال خوانی کرنے لگی ہے، اسی طرح کبھی پوتے کو دیکھ لے گی تو ممتا کے جنون میں میری جان کی دشمن بن جائے گی۔ لیکن وہ تو اپنی آتما شکتی کھو چکی ہے، وہ ناصرہ کے زہریلے جسم میں آ کر جس طرح ٹیلی پیتھی بھول گئی ہے، اسی طرح شکتی کو بلا بیٹھی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی آتما شکتی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ جلال پاشا نے کہا، یہ تو بہت ہی عجیب اور تشویشناک صورتحال ہے، ہمیں سب سے پہلے کسی نہ کسی طرح تصدیق کرنا چاہیے کہ ہماری ناصرہ کے اندر وہی نیلما سمائی ہوئی ہے۔ پورس نے کہا، یہ صرف مہیش بتا سکتا ہے اور وہ کبھی نہیں بتائے گا کہ نیلما کہاں ہے۔ فی الحال تمہیں ناصرہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، جب کبھی گمشدہ پوتا نظر آئے گا اور اس کی ممتا تڑپ کر ناصرہ کے اندر سے ابھرے گی تو دیکھا جائے گا۔ ہم اس سے پہلے یہ حقیقت معلوم کرنے کی پوری کوشش کریں گے کہ میں پھر ایک بار ناصرہ پر تنویمی عمل کروں گا، کچھ نئی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ آپ دوسرا تنویمی عمل تو 12 گھنٹے بعد ہی کر سکیں گے۔ فی الحال اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھیں کیا وہ سکون سے سو رہی ہے۔ جلال پاشا نے خیال خوانی کی پرواز کی، ناصرہ کے خوابیدہ دماغ میں پہنچا، وہ یک بیک سانس روک کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، خالی نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ جلال پاشا نے کہا، پورس فوراً ناصرہ کے پاس جاؤ۔ میرے دماغ میں جاتے ہی وہ سانس روک کر اٹھ بیٹھی ہے۔ پورس نے کمرے میں جاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے عمل کے آخر میں اسے تنویمی نیند نہیں سلایا تھا؟ میں نے تنویمی نیند سلایا تھا، معلوم ہوتا ہے زہریلے دماغ میں عارضی طور پر تنویمی عمل نے اثر کیا تھا۔ ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہے اور وہ میرے عمل کے اثر سے نکل آئی ہے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا کمرے کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ ناصرہ سار گھما کر خالی کمرے کو دیکھ رہی تھی، پھر اس کی نظریں پورس پر رک گئیں۔ وہ پورس کے بغیر نہیں رہتی تھی، ہر صبح آنکھ کھلتے ہی پہلے دوسرے کمرے میں جا کر اسے دیکھتی تھی۔ اگر کبھی وہ نظر نہ آئے، باتھ روم میں ہو یا چھت پر ورزش کرنے جائے تو اسے آواز دیتی ہوئی اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ اب پورس کمرے میں آیا تو ایسی نظروں سے دیکھنے لگی جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ پورس اسے دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہوں کی اجنبیت کو کسی حد تک سمجھ رہا تھا، دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے مل رہی تھیں۔ جلال پاشا نے سوچ کے ذریعے کہا، پورس اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نفرت کے علاوہ محبت بھی ہے، دیکھنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کشمکش میں ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اسے یہ سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ اسی وقت ناصرہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا، آگے پیچھے جھومتی ہوئی تکیے پر گر پڑی۔ پورس نے بستر کے پاس آ کر آواز دی، ناصرہ ناصرہ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر سر کو سہلانے لگی۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر کمزور سی آواز میں بولی، ابھی مجھے کیا ہو گیا تھا؟ کچھ نہیں، تم نیند سے اٹھ کر بیٹھی، مجھے دیکھا اور پھر لیٹ گئی۔ نہیں کچھ ہوا تھا، تم کمرے میں آ کر رک گئے تھے، میں تھوڑی دیر کے لیے تمہیں پہچان نہ سکی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، پہلے مجھے ایسا لگا تم میرے
جانی دشمن ہو، میری جان لینے آئے، پھر دوسرے ہی لمحے میں نے تمہیں پہچان لیا، تم میرے پورس ہو، میری جان ہو۔ وہ اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم پہلی بار کئی گھنٹوں تک ٹیلی پیتھی کے علم کو اپنے اندر سمجھتی رہی ہو، خیال خوانی بھی کرتی رہی ہو۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم تھکی ہوئی ہو، تمہیں آرام سے سونا چاہیے۔ میں تو سو رہی تھی، کسی نے مجھے اٹھا دیا۔ کس نے؟ پتہ نہیں، کوئی میرے دماغ میں آیا تھا، کوئی دشمن خیال خوانی کرنے والا آیا ہوگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام کر بولی، نہیں پورس، کچھ اور باتیں ہیں۔ جب میں سو رہی تھی تو اپنے آپ سے بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اچھی طرح یاد نہیں ہے، مجھے ماں باپ یاد آ رہے تھے۔ میں نے خود کو اسپین میں دیکھا جہاں بل فائٹنگ ہو رہی تھی، پھر ایک شخص مجھے اغوا کر کے کہیں لے گیا، اس نے مجھے ایک گودام میں بند کر دیا، پھر میں نے دیکھا کہ میں نے زہر کھا لیا ہے اور میں مر رہی ہوں۔ اسے تنویمی عمل کی باتیں یاد آ رہی تھیں اور وہ گزری ہوئی باتیں تھیں۔ پورس نے کہا، کبھی کبھی الٹے سیدھے خواب دکھائی دیتے ہیں، اب یہی دیکھو کہ تم نے زہر کھا لیا، تم مر گئی، ابھی میرے سامنے زندہ ہو۔ یہی تو میں تم سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں زندہ نہیں ہوں۔ کیا؟ پورس نے حیرانی سے کہا۔ ثنا اور جلال پاشا پورس کے اندر رہ کر ان کی باتیں سن رہے تھے۔ پورس نے کہا، میرے سامنے لیٹی ہوئی مجھ سے کہہ رہی ہو کہ تم زندہ نہیں ہو؟ ہاں، یہ بات ایسی ہے جیسے خواب نہ ہو، دیکھو میں زندہ ہوں، میرے ساتھ ایسا ہوا ہوگا۔ کیا ہوا ہوگا؟ میں نے زہر کھایا تھا، میں دم توڑ رہی تھی، ایسے میں کوئی میرے اندر آئی تھی، اس کے آنے سے میں سانسیں لینے لگی، وہ میرے اندر ہے، وہ میرے اندر زندہ ہے اور میں مر چکی ہوں۔ اوہ گاڈ، تم تعلیم یافتہ ہو کر ایسی باتیں کر رہی ہو، دماغی پریشانی کے باعث ایسی بے سروپا باتیں کر رہی ہو۔ کیا میں اب نارمل نظر آ رہی ہوں؟ تم یقین نہیں کرو گے، میرے اندر بول رہی تھی۔ کون بول رہی تھی؟ میں کیسے بتاؤں کہ وہ کون تھی؟ میں نے صاف طور سے سنا، وہ کہہ رہی تھی، جسم میرا ہے اور آتما اس کی ہے، دو ہستیوں کے ملاپ سے میری یہ زندگی ہے۔ وہ پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ جلال پاشا نے کہا، میرے تنویمی عمل کے باعث اس کی سوئی ہوئی یادیں بھڑک گئی ہیں۔ ثنا نے پوچھا، لیکن ابو تنویمی عمل آپ کر رہے تھے، پھر بھابھی کے اندر کوئی دوسری ہستی کیسے بول رہی تھی؟ میری سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ تنویمی عمل کے باعث ناصرہ کو اپنی کچھ پچھلی زندگی یاد آئی ہے، اسی طرح اس آتما کی سوئی ہوئی یادیں بھی بیدار ہو گئی ہیں۔ ناصرہ اور اس آتما کی یادداشت زہر کے باعث متاثر ہوئی تھیں اور کمزور پڑ گئی تھیں، اسے میرے تنویمی عمل نے تقویت پہنچائی ہے۔ ناصرہ نے کہا، پورس تم خاموش کیوں ہو گئے؟ دیکھو مجھے اب نارمل سمجھو گے تو میں ذہنی طور پر پریشان رہوں گی۔ پورس نے اسے تھپک کر کہا، اب تو وہ آتما نہیں بول رہی، ایک بار تم نے نیند کی حالت میں اس کی آواز سن لی، بار بار ایسا نہیں ہوگا، تم میری ہر بات مانتی ہو۔ چلو ابھی آنکھیں بند کرو، اپنے دماغ کو ہدایت دو اور سو جاؤ، جاگنے کے بعد تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس نے ہدایت کے مطابق آنکھیں بند کر لیں۔ پورس اس کے پاس بیٹھا رہا، جب وہ گہری نیند سو گئی تو وہ آہستگی سے اٹھ کر کمرے سے باہر ثنا کے پاس آ گیا۔ جلال پاشا نے کہا، بیٹے ایک دن ناصرہ کی حقیقت معلوم ہونی ہی ہے، مگر میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میرے تنویمی عمل سے صرف ناصرہ کی ہی نہیں، اس آتما شکتی والی کی بھی کچھ یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ انکل میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ وہ آتما شکتی والی نیلما ہوگی تو وہ ناصرہ کے ذریعے میرے لیے بڑے مسائل پیدا کرے گی۔ بیٹے خدا پر بھروسہ رکھو، وہ نیلما نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو انشاءاللہ ہم اسے نمٹ لیں گے۔ ثنا نے کہا، یہ ایک ایسا تشویشناک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ شاید ہمیں غیر معمولی دعائیں تیار کرانے والا فارمولہ کچھ عرصہ کے لیے ملتوی کرنا ہوگا۔ نہیں ثنا، مسائل تو پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اسے ضرور پورا کریں گے۔ پورس نے کہا، پھر جلال پاشا سے بولا، انکل آپ بھارت میں رہیں، پارس
ہمارے تعاقب میں یہاں آیا ہے، ہم اسے کولمبیا میں بھٹکاتے رہیں گے، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ آپ وہاں رہ کر دعائیں تیار کرا رہے ہیں۔ پارس کے علاوہ مہیش اور امریکی اکابرین بھی یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہم سب کولمبیا میں ہیں۔ یہ اتنا مکمل اور جامع منصوبہ تھا کہ ثانی اور پارس ضرور ان سے دھوکہ کھاتے رہتے، لیکن دوسری طرف سے پورس کی ٹیم بھی دھوکہ کھا رہی تھی۔ پورس مطمئن تھا کہ سنا نے کولمبیا میں ڈرگ مافیا کے گاڈ فادر کارسیلو کو اپنا تابع دار اور معمول بنا لیا ہے۔ سنا نے تنویمی عمل کے ذریعے جو اجنبی آواز اور لب و لہجہ کارسیلو کے دماغ میں نقش کیا ہے، اس لب و لہجے کو صرف سنا اور جلال پاشا جانتے ہیں، جبکہ ثانی تنویمی عمل کے وقت کارسیلو کے دماغ میں چھپی ہوئی تھی اور اس نے بھی اس لب و لہجے کو یاد کر لیا تھا۔ پورس کے پلان کے مطابق سنا نے ایک ہندوستانی عمر رسیدہ شخص پر تنویمی عمل کر کے اس کی شخصیت تبدیل کر دی تھی، اسے اپنا باپ جلال پاشا بنا لیا۔ کولمبیا پہنچ کر ناصرہ اور پورس نے الگ رہائش اختیار کی۔ سنا ڈمی جلال پاشا کے ساتھ دوسری جگہ رہنے لگی۔ اس طرح ثانی اور پورس یقین کر سکتے تھے کہ وہ چاروں کولمبیا میں موجود ہیں، جبکہ جلال پاشا نے بھارت میں دعائیں تیار کرانے کے لیے معقول اور نہایت تجربہ کار ڈاکٹروں کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سب کولمبیا کے دارالحکومت بوگوٹا میں تھے۔ ثانی نے کہا، یہاں انسانی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ محنت مزدوری کرنے اور کاروبار کرنے والے اپنے گھروں سے جان ہتھیلی پر لے کر نکلتے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ وہ شام کو اپنے گھر زندہ واپس جا سکے گا یا نہیں۔ پارس نے کہا، پورس نے بڑی چالاکی سے یہ منصوبہ بنایا ہے، ایسی جگہ آ کر رہائش اختیار کی ہے جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ غیر معمولی دعائیں تیار کرانے آئے گا۔ ویسے مہیش اور مہاراج پر وہ شبہ کر رہا ہوگا اور سمجھ رہا ہوگا کہ وہ باپ بیٹے ہمارے اعلی کار ہیں اور ان کے ذریعے ہمیں ان کے کولمبیا میں آنے کا علم ہو چکا ہے۔ پارس نے پوچھا، کیا تم اس بات پر حیران نہیں ہو کہ ناصرہ خیال خوانی کرنے لگی ہے؟ ٹھیک اسی طرح پورس حیران ہوگا کہ مہیش خیال خوانی کرنے لگا ہے۔ اس نے اجلاس میں کہا ہے کہ اسے نیلما کی آتما شکتی نے ٹیلی پیتھی سکھائی ہے۔ ہمیں کس طرح معلوم کرنا ہوگا کہ ناصرہ اچانک کیسے خیال خوانی کرنے لگی ہے؟ ہم نے تو ضرورت سے مجبور ہو کر آنٹی کی روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے مہیش کو یہ علم سکھایا ہے، لیکن ناصرہ کو کون یہ علم سکھا سکتا ہے؟ ثانی مہیش کے دماغ میں آئی، وہ اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت وہ خیال خوانی کے ذریعے گاڈ فادر کارسیلو کے پرسنل سیکرٹری کے دماغ میں موجود تھا۔ کارسیلو کے محل کے ایک بڑے ہال میں امریکن آرمی کے 3 بڑے افسران اور کولمبیا کی حکمران پارٹی کا ایک حاکم اپنے 2 فوجی افسران کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کولمبیا کا حاکم کہہ رہا تھا، کارسیلو، تم آباء و اجداد کے زمانے سے کولمبیا کے ایک معزز شہری کہلانے کا فخر حاصل کر سکتے ہو، لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ تم امریکہ کے سیاسی مفادات کے لیے اپنے ہی ملک کے امن و امان کو تباہ کر رہے ہو۔ منشیات کی تجارت کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ تمہیں اپنی قوم پر ناز کرنا چاہیے تھا، لیکن تم اس قوم کو نشے کا عادی بناتے جا رہے ہو۔ ایک امریکی فوجی افسر نے کہا، تم کولمبیا کے حاکم ہو، تمہارے ہاتھوں میں اقتدار ہے، فوج ہے اور اسلحہ ہے، مگر تمہاری حکومت اور فوجی طاقت مسٹر کارسیلو کی فوج کے مقابلے میں کمزور ہے۔ تم امریکیوں نے کارسیلو کی فوج جدید ہتھیار دیے ہیں تاکہ ہماری حکومت اور انتظامیہ اس فوج کے آگے ناکام رہے۔ کارسیلو نے کولمبیا کے حاکم سے پوچھا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے ہیں اس ملک کے تمام افیون کے کھیتوں کو جلا دو، جن فیکٹریوں میں ہیروئن، کوکین اور چرس تیار کراتے ہو انہیں بند کر دو، وہاں دوسری صنعتیں قائم کرو، افیون کی جگہ اناج اگاؤ۔ امریکی افسر نے کہا، واہ، اس طرح ارب پتی کارسیلو کو کنگال بنا دینا چاہتے ہو؟ سنا کارسیلو کے دماغ میں تھی، وہ سنا کی مرضی کے مطابق کہنے لگا، میں اس مسئلے پر بہت غور کیا ہے کہ مجھے اپنے ملک اور قوم کی بھلائی کرنی ہے یا اپنی قوم اور نسلوں کو تباہ کرنے والے امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں منشیات کی تجارت اور اسمگلنگ بند کر دوں گا۔ ایک امریکی افسر نے کہا، مسٹر کارسیلو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یو پلیز شٹ اپ۔ جب کارسیلو بولتا ہے تو اس کی باتوں میں کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ میں آج سے اپنے ملک کے قوانین کا پابند رہوں
رہوں گا۔ اگر میرے ملک کے حکمران چاہتے ہیں کہ افیون کی کاشت نہ ہو اور کھیت جلا دیے جائیں تو پھر آج رات دارالحکومت بگوڈا کے مضافات کا پہلا کھیت جلے گا۔ جن فیکٹریوں میں ہیروین، کوکین اور چرس تیار کی جاتی ہے وہاں دوسری صنعتیں قائم کی جائیں گی۔ کولمبیا کے حاکم اور فوجی افسران نے خوش ہو کر کہا، سر کارسیلو زندہ باد۔ امریکی افسر نے کہا، مسٹر کارسیلو، آپ کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہے کہ ہمارے دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے آپ کے دماغ پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ابھی یہ سب کچھ آپ اپنے دماغ سے نہیں بلکہ دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی زبان سے کہہ رہے ہیں۔ مہیش نے امریکہ کی حمایت میں پرسنل سیکرٹری کی زبان سے کہا، باس، ہمارے یہ امریکی افسر درست کہہ رہے ہیں۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے صرف امریکہ کے نہیں، آپ کے بھی ہیں۔ وہ آپ کے کھیتوں کو آگ لگا کر، فیکٹریاں بند کر کے اور اسمگلنگ کو روک کر آپ کو بالکل کمزور اور کنگال بنا دینا چاہتے ہیں۔ سنا نے کارسیلو کے ذریعے کہا، یو شٹ اپ، تم محض ایک سیکرٹری ہو، مجھے مشورے دینے والے مشیر نہیں ہو۔ تمہیں ان کی غلامی پسند ہے تو میری ملازمت چھوڑ کر ان امریکی افسران کے ساتھ چلے جاؤ۔ سانی چاہتی تو سنا کے خلاف وہاں بہت کچھ بول کر کارسیلو کا ارادہ بدل سکتی تھی، لیکن پورس امریکہ اور مہیش کی دوستی کے باعث جو قدم اٹھا رہا تھا وہ ملکوں، قوموں اور پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے تھا۔ اس نے واپس آ کر پارس کو تمام باتیں بتائیں۔ وہ بولا، یہ اچھی بات ہے، پورس امریکیوں سے دشمنی کے باعث نیک کام کر رہا ہے تو اسے کرنے دو۔ تم میرے دماغ سے یہ پھانس نکالو کہ ناصرہ نے ٹیلی پیتھی کیسے سیکھ لی۔